اللہ کے راستے میں. اور میری بہنوں میری بچیوں تم بھی گھر کے اندر ایسا ماحول بنا لو کہ کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگانے کا تمہیں بھی وقت مل جائے. اتنا بکھیڑا نہ کرو, اتنا مکان بڑا, اتنا کاروبار بڑا, مختصر سا. میرے بھائیوں بنی گالا کے اندر وزیر اعظم ہاؤس میں جو روٹی کا سائز ہے وہی سائز میرے عزیزوں تیرے میرے گھر کے اندر ہے. اگر وہ 3 کھا لے گا, کیا پتا ہم 3.5 کھائیں یا 2.5 کھائیں. خدا پاک کی قسم روٹی بھی اتنی, لباس بھی اتنی. مرنے کے بعد جتنی قبر صدر کو, وزیر اعظم کو جتنی قبر کا حصہ ملے گا اتنا ہی حصہ تجھے ملے گا. 2 انچ زیادہ 2 انچ بعد کا چھوٹا. لڑنا کس چیز پر جب ہے ہی ہر ایک کے مقدر میں 5 فٹ, تو مکانوں پہ لڑنا چھوڑ دو, بھائیوں سے جدا ہونا چھوڑ دو, زمینوں پہ لڑنا چھوڑ دو, کاروباروں پہ لڑنا چھوڑ دو. اللہ کی قسم یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. آج کسی کے پاس کرائے کا مکان ہے, کل اس کو سوسائٹی میں اعلیٰ مکان مل جائے گا. لیکن ماں جایا بیڑے سے نکل جائے, قیامت آ جاتی ہے, ماں جایا نہیں ملا کرتا ہے. اور بزرگوں سے گزارش آخری کر کے جاؤں گا کہ میرے بزرگوں اپنی بچیوں کو حصہ دے دو اپنی زندگی کے اندر. نہ رلاؤ اپنی بچیوں کو, نہ تنگ کرو اپنی بچیوں کو. یہ نہ ہو کہ تمہاری بچیاں کل تمہارے مرنے کے بعد تمہارے گھر میں آتے رہیں. اتنا تو حق اپنی بچیوں کو دے جاؤ کہ تمہاری بچیاں تمہارے مرنے کے بعد تمہارے گھر کے ویڑے میں بیٹھ کے تمہیں یاد کر کے رونے لگ جائے. اتنا تو حق دے کے جاؤ خدا کے واسطے, اتنا تو حق دے کے جاؤ. اور میری بہنوں میری بیٹیوں آج تم الحمدللہ محمد عاشم کے عقیقے کی خوشی میں آئے ہو, تم بھی کچھ لے کے جاؤ. دیکھنا خدا کی قسم عورت تو مرد کی کمائی پہ ناچتی ہے, بیوہ ہونے کی دیر ہے. کپڑے اتارنے والے بڑے نظر آئیں گے, سر پر چادر دینے والا کوئی نظر نہیں آتا. اس بیٹی کو پیغام دیا میرے نبی نے, اللہ اکبر, تیری نبی کی شریعت نبی کا دین کیا کہتا ہے. سبحان اللہ, قربان. تم کر کے تو دیکھو, تم آزما کے تو دیکھو. ہر گھر میں جھگڑا, ہر گھر میں لڑائی, ہر گھر میں تو میں. اس وقت موجودہ حالات نوبت یہ آ گئی. اب بچے کہتے ہیں مما پاپا کا تو کام یہی ہے. دنیا کے ڈاکٹر سر جوڑ کے بیٹھ گئے, اتنے بلڈ پریشر کے مریض, اتنا ہارٹ کے مریض, اتنا فالج کے مریض کہاں سے آ رہے ہیں. کون سی ایسی خوراک ہے, کون سا ایسا جراثیم ہے جو پانی کے ذریعے, جو خوراک کے ذریعے انسانی جسم میں جا رہا ہے, جو اس کے خون کے گلاس پیدا کر رہا ہے, جس سے اسے فالج کا مرض ہو رہا ہے. پوری دنیا کے ڈاکٹر اس بات پر پہنچے, نتیجہ یہ نکلا, کہنے لگے خوراک سے پانی سے اٹیک نہیں ہو رہا, فالج کا مرض نہیں ہو رہا, بلڈ پریشر خون کی پمپنگ سے فالج کا مرض نہیں ہو رہا, گھر کے اندر گھریلو جھگڑے کی وجہ سے 90% مرد عورت بیمار ہو رہے ہیں. صبح گھر سے نکلا تھا, سنو میری بات, صبح گھر سے نکلا تھا, پیمنٹ لینے والی کمپنی آئی, کسی کی منت آج نہیں کل لے جانا, کوئی کچھ سنا کے چلا گیا, کوئی کچھ سنا کے چلا گیا. اتنی بڑی تو لسٹ نے دے دی, مسالے بھی آئیں گے, پیپر بھی آئیں گے, میری دوائی بھی آئے گی, فیس بھی آئے گی, 4 بچوں کی 8-8 ہزار روپیہ فیس, 2-2 ہزار روپیہ فیس, کچن کا سامان ختم, کپڑے دھونے والا صابن ختم. اب دکان پہ بیٹھ کے سو رہا ہے, یا سوچ رہے یا اللہ کیا کروں, قرض دار ابھی 11 بجے آنے شروع ہو جائیں گے, صبح سے لے کر شام تک گاہک نہیں آیا, پھر کیا کرے گا. اس گھر کی گھریلو ٹینشن سے بچنے کی وجہ سے قرضہ اٹھائے گا, یہ قرضہ اس پہ بوجھ بنے گا. تو برگر پیزے منگوا کر آرڈر دے کے رات کو کروٹ بدل کے سو جائے گی, یہ کروٹ بدل کے سوچے گا صبح قرضے والے آئیں گے, قرضہ کہاں سے دینا ہے. پھر صبح نکلے گا, اللہ اکبر, پہلی بات یہ ہوگی جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میرے ارمانوں کا بیڑا غرق ہو گیا, پتہ نہیں میرے ماں باپ نے کیا دیکھا تھا, یہ ہنس کے ٹار ہے, اندر اس کے غم کا پہاڑ بن رہا ہے. پھر اس کے بعد کہنے لگی اللہ کرے یہ بچے مر جائیں, پتہ نہیں بچوں کو کیا ہو گیا, تیرے سپرد کر کے جا رہی ہوں, میں یوں کر لوں گی فلانا کر لوں گی, بار بار منتیں کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا عورت کا ہی قصور ہے, مرد بھی برابر
کا شریک ہے، لیکن اس وقت میری عزیزوں، میری بچیوں، جس زبان پہ اللہ کا قرآن آنا چاہیے تھا اس زبان پر گندی تعظیم تو تڑاکا سے آ گئی۔ تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تیرا دادا تو ایسا نہیں تھا، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تو گندی زبان انڈیا کے ڈراموں کو دیکھ کر اللہ اکبر